آپ نے مجھے گھر کے بارے میں ابھی بتایا تھا، اس کے پیپرز پہ اونرشپ۔ مس سرگان ابھی بول ہی رہی تھی کہ وشوا نے بیچ میں اس کی بات کاٹی۔ کون سا گھر؟ کون سے پیپرز؟ جو منہ میں آ رہا ہے بولے جا رہی ہو، اپنی حد میں رہو تم۔ ایک تو میری بیٹی کا منگیتر اس سے چھین لیا اور اب پتہ نہیں کیا کیا کہانیاں گھڑ کے اس کا نام لگا رہی ہو گیا کلیئر یا کچھ اور ثبوت چاہیے؟ یاور مسرگان سے پوچھ رہا تھا۔ وہ یاور کے سامنے شرمندہ ہونے لگی تھی۔ پتہ نہیں غصے میں کیا کیا کہہ دیا تھا اس سے اور کتنی بدتمیزی بھی کی تھی، لیکن اب ساری کہانی اسے سمجھ آ گئی تھی تو اس نے آہستہ سے اسباب میں سر ہلایا۔ گھر کے پیپر اصلی ہوں یا نقلی، وہ مسرگان کا شوہر تھا، میرال کا نہیں۔ اور یہ بات اسے مطمئن کر گئی تھی۔ مسرگان کو روم میں لے جاؤ، میں ذرا مزید معاملات نپٹا لوں، یاور نے ایمان سے کہا۔ تمہاری پلاننگ اچھی تھی لیکن اپنی انرجی تم نے غلط بندے پہ ضائع کر دی۔ میرال نے اسے شک کی اور ناراض نظروں سے دیکھا۔ تم مجھ پر الزام لگا رہے ہو یاور، میں نے تمہارا اتنا خیال رکھا، تم سے محبت کی۔ تم مجھ سے محبت نہیں کرتے میرال، تم ایک خود غرض لڑکی ہو، تم صرف اپنے آپ سے محبت کرتی ہو۔ تمہیں صرف سکندر گروپ آف کمپنیز کی ساری امپائر اور لائم لائٹ میں رہنے کے لیے میں چاہیے تھا۔ اگر تم مجھ سے محبت کرتی تو یہ سب نہیں کرتی، تم صرف اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے مجھے پانا چاہتی تھی۔ تمہیں صرف اس بات کی جلن ہے کہ میں نے تمہارے علاوہ کسی اور سے شادی کر لی تو ساری جائیداد تمہارے ہاتھ نہیں آئے گی۔ میری ایک بات کان کھول کر سن لو، تمہارے اندر برائی ہے اور برائی محبت کو نہیں نفرت کو پروان چڑھاتی ہے۔ مجھے مس سرگان سے محبت کیوں ہوئی یہ میں خود بھی نہیں جان سکا تھا، لیکن اب مجھے یہ بات سمجھ آ گئی ہے۔ وہ تمہاری طرح نہیں ہے، اسے صرف محبت کرنا آتا ہے بغیر کسی لالچ کے، اس لیے میرے دل نے اسے چنا ہے۔ تمہیں اس کے جیسی ایک بھی خوبی نہیں ہے میرال، اس لیے تمہاری اس نام نہاد بچپن کی محبت کے باوجود بھی میرا دل تمہاری طرف کبھی مائل ہی نہیں ہوا۔ ماموں آپ بھی اس کا ساتھ دے رہے ہیں، آپ اسے کچھ کہہ کیوں نہیں رہے؟ کیا میں آپ کو بھی جھوٹی نظر آ رہی ہوں؟ یاور کے سارے الزام آپ کو سچ لگ رہے ہیں؟ تم صرف وشما کی نہیں میری بھی بیٹی ہو، میرے دل میں تمہارے لیے آپ بھی وہی جگہ ہے جو پہلی تھی، لیکن یہ یاور کا اور تمہارا معاملہ ہے، میں اس میں پڑھنا نہیں چاہتا۔ رومانہ کو اپنے شوہر پہ حیرت ہوئی، ثبوت سامنے ہوتے ہوئے بھی وہ میرال سے متنفر نہیں تھے، وہ وشما سے ایسے ہی پیار کرتے تھے، اب چاہے ان کا بیٹا ہی کیوں نہ ناراض ہو۔ شہباز بھائی مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی، وشما نے ان سے گلہ کیا۔ وشما یہ بچوں کا معاملہ ہے، انہیں خود ہی نپٹانے دو، اور جہاں تک کمپنی کی بات ہے اس بارے میں ہم بات کر لیتے ہیں۔ شہباز علی سکندر نے کہا تو اس آقا افندی کو بھی خیال آ گیا، یہی دولت ہی تو اس سارے بکھیڑے کی وجہ تھی۔ آپ کیا رہ گیا ہے بات کرنے کو؟ آپ کا بیٹا فیصلہ سنا چکا ہے۔ بزنس صرف یاور کا نہیں ہے، اس میں میرے بھی شیئرز ہیں، اس لیے اس بارے میں بات کیے بغیر کوئی فیصلہ نہیں ہوگا۔ میرال دل برداشتہ ہو کر وہاں سے چلی گئی، وشما بھی اس کے پیچھے اٹھی تو اس وقت بندی بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ بزنس کی بات آفس میں ہوگی، یاور نے کہا تو وہ غصیلی نظر اس پر ڈال کر چلے گئے۔ آپ کی بار جاتے ہوئے انہوں نے ہاتھ نہیں ملایا تھا، وہ یاور پہ شدید غصہ تھے۔ ان کے جانے کے بعد شہباز علی سکندر نے یاور کو گھورا، تمہیں یہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اونچی آواز نہیں تھی مگر انداز دبا غصے والا تھا۔ 2 سال پہلے بھی ان لوگوں نے میرے ساتھ یہی کیا تھا اور اس وقت آپ بھی ان کا ساتھ دے رہے ہیں اور اس وقت بھی آپ ان کے ساتھ ہی تھی۔ میں دوبارہ ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ پھپھو اور میرال آپ کے لیے کتنی اہم ہے، لیکن جو کچھ انہوں نے کیا ہے اس بار میں بالکل نظر انداز نہیں کروں گا۔ انہوں نے مس سرگان کو میرے خلاف کرنے کی کوشش کی ہے اور بزنس کا بھی نقصان کیا ہے۔ سائٹ میں جو آگ لگی تھی وہ میرال نے لگوائی تھی، کچھ مزدور زخمی ہوئے، کسی کی جان جا سکتی تھی، اب بھی اسے نہیں روکتا تو اگلی مرتبہ وہ اس سے بھی زیادہ نقصان کرتی، صرف بزنس کا ہی نہیں میرا بھی۔ یاور کو برا لگ رہا تھا، اس کے ڈیڈ اب بھی میرال اور وشما کی سائڈ لے رہے تھے۔ شہباز علی سکندر نے سنجیدہ اور پرسوچ انداز میں یاور کو دیکھا، لاڈ پیار اپنی جگہ مگر جو غلط ہے وہ غلط ہے۔ 2 سال پہلے میرال کی محبت سے مجبور ہو کر وشما کی باتوں میں آ کر انہوں نے مسرگان کو یاور سے دور کرنے کی کوشش کی تھی، وہ آپ بھی یہی کرتے اگر مسرگان کے جانے کے بعد یاور کی وہ حالت نہ دیکھتے یا اس کا ایکسیڈنٹ اور ڈاکٹر کی باتیں ان کی سوچ میں دراڑیں نہ ڈالتی۔ وہ سخت مزاج نہیں تھے لیکن مغرور تھے، ہر کام میں اپنی مرضی چاہتے تھے، اب بھی وہ مرجر توڑنے کے حق میں نہیں تھے، لیکن اس وقت یاور نے جو ان کی آنکھیں کھولنے کی کوشش کی تھی وہ سوچنے میں مجبور ہو گئے تھے۔ آپ وہ یاور پہ اپنی مرضی نہیں چلا سکتے تھے، وہ ان کا بیٹا تھا، انہی کی طرح ضدی تھا، ایک بار جو سوچ لیتا تھا پھر اسے پیچھے ہٹانا ناممکن تھا، پھر بھی انہوں نے اسے مرجر توڑنے سے روکنے کی کوشش کی تھی۔ ماضی میں جو کچھ ہوا بھول جاؤ اسے، تمہیں وہ لڑکی مل گئی ہے، اب تم اس مرجر کو نہیں توڑو گے، بات ختم۔
मार्जिन तो हर सूरत में ख़त्म होगा। मैं अब उन लोगों के साथ काम नहीं कर सकता जो मेरे घर में आग लगाने की कोशिश करते हैं। आप डिसाइड कर लें डैड कि आपको किसकी साइड लेनी है, मेरी या अपनी बहन की। यावर 1 इंच भी अपने फैसले से हिलने को तैयार नहीं था। वो उसके हठधर्मी देख चुके थे। रुमाना बगैर कुछ कहे आहिस्ता से उठकर बाहर आ गई थी। उसके बाद कुछ देर में यावर और शहबाज अली सिकंदर में बहस होती रही थी। वो उससे मार्जिन डिज़ोल्व करने से रोकने की पूरी कोशिश करते रहे थे, मगर वो किसी सूरत नहीं माना था। मिस्टर खान ईमान के साथ उसके कमरे में आई और बेजान कदमों से चलती उसके बेड पे ढह गई। वो दोनों झूठ बोल रही थी। उन्होंने खुद कहा था मुझसे वो तस्वीरें, वो सब झूठ था। वो मुझे इस्तेमाल कर रही थी, वो मुझे उनसे दूर करना चाहती थी और मैं उनकी बातों में आ गई। वो सब कुछ झूठ था। आप भी ये पिए। मिस्टर खान ने फ़ौरन उसके हाथ से पानी वाला गिलास लिया और एक ही सांस में सारा पानी पी लिया। फिर भी उसकी प्यास बुझ नहीं रही थी। गले में कांटे उगाए थे। आप ही मैं जानती हूँ उन्होंने झूठ बोला था आपको भी। मैं यही समझा रही थी कि यावर भाई आपको धोखा नहीं दे सकते। वो आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। ईमान ने उसे गले लगाया। वो अब भी रो रही थी, लेकिन अब आंसू किसी और वजह से बह रहे थे। मैंने उनका यकीन नहीं किया। वो मुझसे नाराज़ होंगे। पता नहीं अब वो मुझसे बात भी करेंगी या नहीं। ईमान उसे गले लगाकर तसल्ली देती रही। कितनी देर वो रोती रही। ईमान ने उसे नींद की दवा दे दी, फिर उसके ऊपर कंबल ओढ़ा। वो 2 दिन से टेंशन के बायस उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। और मज़ीद परेशानी की वजह से हल्की सी हरारत हो रही थी। उस तरह वो रहती तो बीमार हो जाती। यावर ने हर मुमकिन कोशिश की थी शहबाज अली सिकंदर को कॉल करने की, लेकिन वो हर बात मानने के बावजूद भी उस बात पे बज़िद थे कि मार्जर ख़त्म नहीं होगा। यावर ने अपना फ़ैसला सुना दिया था और वहाँ से निकल कर अपने कमरे में आ गया। उसका कमरा खाली था। वो यकीनन इस वक्त अब ईमान के कमरे में होगी। यह ख्याल आते ही वो अपने कमरे से निकल कर ईमान के कमरे की तरफ गया। उसने दरवाज़ा नॉक किया तो कुछ सेकेंड्स में ईमान ने दरवाज़ा खोला। उसकी नज़र बेसाख्ता ईमान मिस्टर गान बेड पे सो रही उस पे पड़ी। वो चलते चलते उसके करीब आया। एक तरफ को बैठकर मिस्टर खान का हाथ अपने हाथों में लिया। बहुत रो रही थी। मैंने टैबलेट देकर सुला दिया है। मैं दूसरे रूम में जा रही हूँ, अगर मेरी ज़रूरत हो तो बुला लीजिएगा। यावर ने सर हिलाया तो वो आहिस्ता से बगैर आवाज़ के दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई। यावर कितनी देर तक वहीं बैठा उसे खामोश देखता रहा। बेशक उसने यावर पे एतबार नहीं किया था, लेकिन वो समझ सकता था कि सबूत देकर किसी का भी यकीन डगमगा सकता था। उसने भी तो शफी अहमद को सबूत देकर ही निकाला था। झूठे सबूत कितने खतरनाक होते हैं वो जानता था, लेकिन उसका दिल दुखा था मिस्टर खान के रवैये पे। उसे उसकी मोहब्बत पे एतबार होना चाहिए था। अब वो उसे इस तरह बीमार देखकर अंदर से इसके लिए फ़िक्रमंद हो रहा था। कुछ देर तक उसके सराहने बैठे रहने के बाद जब उसकी बेचैनी ख़त्म हो गई तो वो उसे कमरे में सोता छोड़कर बाहर आ गया था। शहबाज अली सिकंदर घर पे नहीं थे। रुमाना कमरे में बैठी हुई थी और ईमान से उनसे बातें कर रही थी। यावर ने दरवाज़ा खटखटाया तो उन्होंने अंदर आने का कहा। वो दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गया। ईमान उसे अंदर आते देखकर उठ खड़ी हुई। शायद उसने उनसे अकेले में बात करनी थी। मिस्टर खान सो रही है, तुम उसके पास चली जाओ। यावर ने ईमान से कहा। इतना कुछ हो गया, मुझे पहले क्यों नहीं बताया तुमने? कितनी फिक्र हो रही थी मुझे तुम्हारी। मुझे लगा अब तुम दोनों खुश हो एक दूसरे के साथ, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले जो कुछ हुआ उसने मुझे बहुत परेशान कर दिया। मैं आपको पहले से मज़ीद परेशान नहीं करना चाहता था। आज आपको पता चल गया है कि मीराल और फूफो ने मिस्टर खान को मेरे खिलाफ उकसाने के लिए क्या कुछ किया है। मैंने बस उन्हें सबके सामने एक्सपोज़ कर दिया है और मैं उनका बिज़नेस अपने बिज़नेस से अलग कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अब ऐसे लोगों के साथ काम नहीं करना चाहता जो कभी भी पीठ पीछे छुरा घोंप दें। बेटा कोई जज़्बाती फ़ैसला मत लो, वो तुम्हारी फूफो का बिज़नेस भी है। आप फ़िक्र ना करें, मैं सब हैंडल कर लूँगा, और अगर मैंने ये फ़ैसला किया है तो जज़्बाती होकर नहीं बल्कि सोच समझ कर ही किया है मॉम। लेकिन तुम्हारे डैड इस बात पे राज़ी नहीं है। क्या तुम उनके खिलाफ जाओगे? वो तुम्हारे डैड हैं यावर। मैं मिस्टर खान को मज़ीद दुख नहीं देना चाहता मॉम। वो पहले ही मेरी वजह से बहुत दुखी है, इसलिए इस बार अगर डैड नाराज़ होते भी हैं तो मुझे परवाह नहीं है। पिछली बार डैड ने पप्पो के साथ मिलकर मिस्टर खान को किडनैप करवाया था। वो भी इतने ही कसूरवार थे, लेकिन मैंने उन्हें कुछ नहीं कहा। इस बार भी अगर मैंने उन लोगों को नहीं रोका तो वो अगली बार उससे भी ज़्यादा भयानक वार करेंगी। मैं अब मज़ीद किसी भी वजह से मिस्टर खान को खतरे में नहीं डाल सकता। वो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ मिस्टर खान के बारे में सोच रहा था। उन्हें याद नहीं था कि कभी शहबाज अली सिकंदर भी उनके लिए यूँ फ़िक्रमंद हुए होंगे। यावर भी कुछ उन जैसा ही था, खुद पसंद, ज़िद्दी, अपनी मर्ज़ी करने वाला, लेकिन वो अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता था। वो मोहब्बत जिसकी कभी रोमाना ने ज़रूरत महसूस नहीं की थी, मगर अपने बेटे का ये रूप देखकर उन्हें अच्छा लगा था। मुझे अच्छा लग रहा है कि तुम अपनी बीवी की साइड ले रही हो। मैं मज़लूम की साइड ले रहा हूँ मॉम। वो बहुत मासूम है, बिल्कुल भी चालाक नहीं है। वो बहुत जल्द दूसरों पे भरोसा कर लेती है। उसे लगता है कि हर इंसान दूध का दूल्हा है या फरिश्ता है। वो इंसानों के रूप में छुपे शैतानों को नहीं पहचान सकती, और फिर जब धोखा खा लेती है तो रोने लगती है और खुद को ही अजियत देती है। कितना जानता था वो उसे। रुमाना के चेहरे पे फीकी सी मुस्कुराहट थी। इसहाक अफंदी बहुत गुस्से में घर आए थे। उनका सर दर्द से फटा जा रहा था।
تم نے کی تھی یہ حرکت؟ پتہ نہیں وہ کیا پوچھنا چاہ رہے تھے میرال سے۔ میں نے کچھ غلط نہیں کیا پاپا، وہ میرا منگیتر تھا، اس کی شادی مجھ سے ہونی چاہیے تھی، اس نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ اگر بدلہ ہی لینا تھا تو پکا کام کرنا چاہیے تھا، اس طرح سے تم ثبوت پیچھے چھوڑو گی تو وہ ہمارے گریبان کو پکڑے گا نا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ یاور ہم پہ اس طرح سے شک کرے گا، وشما نے کہا۔ وہ یاور علی سکندر ہے، اسے کراس کرنا آسان نہیں ہے، کم از کم یہ بات تو تمہیں معلوم ہونی چاہیے تھی۔ تمہارا بھتیجا ہے وہ، اگر اس نے مارجر توڑ دیا تو بہت نقصان ہوگا ہمیں۔ میں شہباز بھائی کو قائل کرنے کی کوشش کروں گی، وہ یاور کو روک لیں گے۔ اس کے تیور دیکھ کر مجھے لگتا نہیں کہ وہ رکے گا، لیکن تم کوشش کر کے دیکھ لو۔ شہباز بھائی مجھے بہت دکھ ہوا آپ کے بیٹے کی اس حرکت سے، اس 2 کوڑی کی لڑکی کی خاطر اس نے ہمیں ذلیل کر کے رکھ دیا۔ میری بیٹی پہ اس قسم کے الزام لگانے کا کیا مقصد تھا؟ پتہ نہیں کہاں کہاں سے کہانیاں بنا کر سنا رہا تھا۔ یہ سب کچھ اس لڑکی کی وجہ سے ہوا ہے، اس لڑکی کی زبان بول رہا تھا وہ۔ آپ نے بھی کچھ کہا نہیں اسے، تم نے بھی ٹھیک نہیں کیا تھا۔ شہباز علی سکندر نے حقیقت بیان کی۔ آپ کو کیا لگتا ہے ہم نے کیوں کیا تھا یہ سب؟ میرال کے لیے؟ آپ بھی جانتے ہیں کہ یاور اس نے اسے دھوکہ دیا ہے، 5 سال کی منگنی توڑ دی، وہ بچپن سے محبت کرتی ہے یاور سے، اس کے ایکسیڈنٹ کے بعد کتنا خیال رکھا اس نے یاور کا۔ کیا اسی لیے وہ اتنا کر رہی تھی کہ پھر ایک دن وہ لڑکی واپس آ جائے اور میرال بھی خالی ہاتھ رہ جائے؟ کیا آپ کا دل نہیں دکھتا میرال کو اکیلا دے کر؟ کسی حد تک وہ اپنے آپ کو جسٹیفائی کر چکی تھی۔ شہباز علی سکندر کچھ لمحے سوچنے والے انداز میں اپنی بہن کو دیکھتے رہے۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، لیکن تم نے جو کیا وہ بھی ٹھیک نہیں تھا۔ 2 سال پہلے تمہارے کہنے پہ میں نے اس لڑکی کو یاور کی زندگی سے نکالنے کی کوشش کی تھی۔ اس کے بعد میں نے اپنے بیٹے کو موت سے لڑتے دیکھا ہے۔ وہ اس لڑکی سے جنون کی حد تک محبت کرتا ہے۔ وہ چلی گئی تھی تو اسے صبر آ گیا تھا، لیکن اگر قسمت نے دونوں کو دوبارہ ملا دیا ہے تو اب ہمیں مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ تو پھر میرال کا کیا؟ کیا وہ ساری زندگی یاور کے دھوکے کے سہارے گزارے گی؟ میرال کے لیے ایک سے بڑھ کر ایک رشتہ ہے، اس کی شادی تم اچھی جگہ کر سکتی ہو، لیکن وہ یاور سے محبت کرتی ہے۔ وشما بے چینی سے بولی۔ یاور اس لڑکی سے محبت کرتا ہے، وہ میرال کو خوش نہیں رکھ سکے گا۔ پھر بھی اگر وہ میرال سے شادی کر بھی لیتا تو میرال اس کے ساتھ خوش نہیں رہتی، اور ضروری نہیں ہے کہ ہر من چاہی چیز مل بھی جائے، کبھی کبھار انسان کو گیو اپ کرنا پڑتا ہے کچھ بہتر پانے کے لیے۔ آپ کے بیٹے نے میری بیٹی کو دھوکہ دیا ہے اور اب وہ مرجر بھی ختم کر رہا ہے۔ اگر مرجر ختم ہوا تو تمہیں بھی کمپنسیٹ کر دوں گا، اس کے علاوہ جو تم نے کیا ہے اب بس کر دو۔ انہوں نے تنبیہ انداز میں وشما کو دیکھا تھا۔ 35 سال قبل۔ ڈیڈ، مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ وہ چوروں اس وقت ناشتے کی میز پہ بیٹھے تھے۔ زوار علی سکندر نے ہاتھ میں اخبار پکڑا ہوا تھا۔ شہباز علی سکندر کی آواز پہ انہوں نے اخبار تہہ کر کے رکھ دیا اور اپنے بیٹے کی طرف متوجہ ہو گئے۔ بولو ڈیڈ، مجھے کوئی پسند ہے، شادی کرنا چاہتا ہوں میں اس سے۔ کون؟ وشما نے ناشتے سے ہاتھ روک کر اپنے بھائی کو دیکھا۔ امرہا، میری کلاس فیلو ہے، شہباز علی سکندر نے بتایا۔ تو زوار علی سکندر نے پرسوچ انداز میں انہیں دیکھا اور پھر پوچھا، اس کے والد کیا کرتے ہیں؟ وہ یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں۔ کیا وہ لڑکی بھی تمہیں پسند کرتی ہے؟ پتہ نہیں، میں نے سوچا پہلے آپ سے بات کر لوں۔ تو پھر اچھا ہے کہ پہلے تم نے ہم سے بات کر لی۔ رومانہ میرے دوست کی بیٹی ہے، میں چاہتا ہوں تم اس سے مل لو۔ شی ول بی پرفیکٹ۔ زوار علی سکندر نے تہمکانہ انداز میں کہا تھا۔ وہ بتا نہیں رہے تھے، نہ پوچھ رہے تھے، بلکہ حکم دے رہے تھے۔ اور شہباز علی سکندر اچھے سے سمجھ چکے تھے کہ وہ کس قسم کے پرفیکٹ میچ کی بات کر رہے تھے۔ رومانہ کے والد شہباز علی سکندر پیشتر انہی کی طرح لائف سٹائل رکھتے تھے اور انہی کی کلاس سے تعلق رکھتے تھے۔ امرہا ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ رکھتی تھی، شکل و صورت کی اچھی تھی، مگر رومانہ جتنی خوبصورت نہیں تھی۔ رومانہ کے 2 پلس پوائنٹ تھے جو شہباز علی سکندر کی پرسنالٹی کو مزید چمکاتے تھے۔ انہوں نے اپنی ڈانس میں بہترین فیصلہ کیا تھا، لیکن پھر وہ رومانہ سے اس طرح محبت نہیں کر سکے تھے جیسے کبھی انہیں امرہا سے ہوئی تھی۔ یاور یاور واپس نیچے آ گیا تھا۔ اس نے اپنے کمرے کی طرف جاتے ہوئے ایک نظر ایمان کے کمرے کی طرف ڈالی تھی جہاں مسرگان سو رہی تھی۔ اپنے کمرے کے سامنے پہنچ کر اس نے ناف پہ ہاتھ رکھا تو وہ بے اختیار اس کا دل مسرگان کو ایک نظر دیکھنے کے لیے ہمکنے لگا۔ اس کا ہاتھ اپنے کمرے کی ناف پہ تھا، وہ وہیں اسی وقت کشمکش میں کھڑا تھا، مسرگان کے پاس جائے یا نہیں۔ اس کا دل مچل رہا تھا۔ اس نے ناف گھمایا، دروازہ کھل گیا، مگر خالی کمرہ دیکھ کر اس کا دل مزید دبنے لگا۔ اس وقت اس کا کچھ بھی کرنے کا دل نہیں چاہ رہا تھا، مگر جو کھڑاک اس نے شروع کر دیا تھا اس کے بھی کچھ انتظامات کرنے تھے۔ وہ تھوڑی دیر میں تیار ہو کر آفس چلا گیا تھا۔ اس نے ایک میٹنگ کمپنی کے سینئر ممبرز کے ساتھ کی تھی اور انہیں عنقریب ہونے والے مرجر ڈسولوشن اور آنے والی صورتحال کے بارے میں بریفنگ دی تھی۔ مسرگان کی آنکھ کھلی تو اس نے نظر گھما کر کمرے کا جائزہ لیا۔ رونے کی وجہ سے اس کی آنکھیں سوجی تھیں، جس کے باعث آنکھیں کھولتے ہوئے بھاری پن محسوس ہو رہا تھا۔ کچھ لمحے لگے تھے اسے آنکھوں کو مکمل کھولنے میں۔ کمرے کو دیکھ کر اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ ایمان کے کمرے میں ہے۔ ایمان اس کے پاس بیٹھی اپنے فون کو استعمال کر رہی تھی۔ اس کے جاگنے پہ اس نے نوٹس کیا کہ وہ فون ایک طرف کو رکھ دیا۔ آپ کو کچھ لا دوں؟ ایمان نے فکر مندی سے کہا۔ ہاں، کچھ کھانے کو لے آؤ، مجھے بھوک لگ رہی ہے۔
اتنا زیادہ کیوں لے آئی؟ تھوڑا سا لاتی نا، میں اتنا سارا تھوڑی کھاؤں گی۔ کیا مطلب آپ ہی صرف آپ کو ہی بھوک نہیں لگتی، مجھے بھی لگتی ہے، میں بھی تو کھاؤں گی نا۔ اس نے گلاس میں سرگان کی طرف بڑھایا تو اس نے عجیب سی نظر سے سکورتے ہوئے گلاس لے لیا۔ آپ کھانا کھا لیں گی تو ذرا اوپر ہو آئیے گا، آپ کے ساتھ کو آپ سے کچھ بات کرنی ہے، ایمان نے اسے بتایا تو بے اختیار 2 سال پہلے کا وہ دن یاد آیا تھا جب رومانہ اسے گھر میں ملی تھی۔ تب انہوں نے اسے یاور کی زندگی سے جانے کا کہا تھا، پتہ نہیں اب وہ کیا کہیں گی۔ جوس پی کر کچھ دیر وہ یوں ہی بیٹھی رہی، عجیب سے پریشانی نے دل کو جکڑ رکھا تھا۔ ایمان اس کی خاموشی کی وجہ جانتی تھی، آخر وہ بھی اسے اتنی دیر تک تسلی دیتی۔ مسٹر کو خود ہی اپنے آپ کو سنبھالنا تھا، اگر اس کا دل اب بھی مضبوط نہ ہوتا تو اس کے لیے بہت مشکل ہو جانی تھی۔ مسٹر نے کچھ دیر بعد تھوڑا سا فروٹ کھایا اور پھر وہیں سے وہ اٹھی اور نہا کر کپڑے تبدیل کیے۔ نہانے سے کچھ تازگی کا احساس ہوا تھا، آئینے میں خود کو دیکھتے ہوئے اسے پھر سے یاور یاد آ گیا تھا۔ اب وہ اس کا سامنا کیسے کرے گی، یہی سوال بار بار اس کے ذہن میں گھومنے لگا تھا۔ اس نے بال جھکائے اور جب درست خلیے میں آ گئی تو رومانہ سے بات کرنے کے لیے اوپر والے پورشن میں آ گئی۔ ان کے کمرے کے دروازے کے آگے رک کر مسٹر نے اپنے دھڑکتے دل کو قابو کیا۔ وہ ان سے پہلی بار نہیں ملنے آئی تھی، مگر پہلی ملاقات کا تجربہ کچھ اچھا نہیں تھا۔ اندر آ جاؤ، اندر سے رومانہ کی آواز آئی۔ آپ نے بات کرنی تھی، مسٹر کی آواز میں جھجک تھی۔ رومانہ نے اسے اشارے سے اندر بلایا اور اپنے پاس بیٹھنے کا کہا۔ تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ بہتر ہے، مسٹر نے مختصر سے جواب دیا۔ میں جانتی ہوں تمہارے ذہن میں اس وقت کیا باتیں چل رہی ہوں گی، میں بہت شرمندہ ہوں تم سے۔ جو کچھ ہوا مجھے اس کا بہت افسوس ہے، میں نے اس دن تمہیں پتہ نہیں کیا کیا کہہ دیا تھا، مجھے نہیں پتا تھا کہ تمہارے والد پہ جھوٹا الزام تھا، ورنہ میں ایسی بات کبھی نہ کہتی۔ مجھے امید ہے تم میری طرف سے اپنا دل صاف کر لو گی۔ وہ امید بھری نظر سے مسٹر کو دیکھ رہی تھی۔ مسٹر بہت حیران ہو رہی تھی، اسے رومانہ سے اس طرح باتوں کی توقع نہیں تھی۔ کم از کم وہ اسے قبول کر چکی تھی۔ 2 سال پہلے والی رومانہ بالکل نہیں لگ رہی تھی، وہ مسٹر سے بہت نرمی سے بات کر رہی تھی۔ اس وقت مجھے معلوم نہیں تھا کہ میرا بیٹا تم سے اتنی محبت کرتا ہے، ہمیں لگا کہ تم کوئی لالچ ہے، میں نے وہ سب میرال کی وجہ سے کہا تھا۔ میرال میری آنکھوں کے سامنے بڑی ہوئی، اس کے یاور کے لیے محبت بھی میں نے دیکھی ہے، مجھے معلوم ہے اس کا دل ٹوٹا ہوگا جب یاور کے نکاح کی خبر اسے ملی ہوگی۔ مجھے اس وقت اس کا خیال تھا، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ ایک دل کے بدلے میں وہ دل توڑ رہی ہوں۔ وہ اداس تھی، شرمندہ تھی، مسٹر سمجھ گئی تھی وہ کیا کہنا چاہ رہی ہیں۔ کوئی بات نہیں، میں سمجھ سکتی ہوں آپ پریشان ہوں، میرے دل میں آپ کے لیے کوئی برا نہیں ہے، یاور بالکل ٹھیک کہتا ہے تمہارے بارے میں، تم بہت معصوم اور چلاک نہیں ہو، تمہیں اچھائی نظر آتی ہے کیونکہ تم خود اچھی ہو۔ اپنی تعریف میں سرگان کے ہونٹوں پہ نرم سے مسکان لے آئی۔ وہ اسے بھی یہی کہتا تھا، اس کے کانوں میں یاور کی آواز گونجی تھی، تم بہت معصوم ہو، اور وہ جواب میں کہتی تھی، آپ شاید بے وقوف کہنا چاہ رہے ہیں۔ وہ مسکرا پڑتا تھا اور کہتا تھا، نہیں، معصوم ہی کہنا چاہ رہا ہوں۔ تمہاری مسکراہٹ بہت پیاری ہے، شاید اسی لیے یاور کو تم اچھی لگتی ہو۔ ساس کی منہ سے ایسی باتیں سن کر مسٹر کے گال گلابی ہونے لگے۔ رومانہ اس کے پاس سے اٹھ کر الماری تک گئی، اس میں سے کچھ نکالا، واپس بیڈ پہ آ کر اس کے پاس بیٹھی۔ ان کے ہاتھ میں ڈبہ تھا، وہ کھول رہی تھی۔ یہ میری ساس نے مجھے دیے تھے جب میں ان کی بہو بن کر پہلی بار اس گھر میں آئی تھی۔ اچھی خاتون تھی وہ، مجھ سے بہت محبت کرتی تھی، اب یہ میں تمہیں دے رہی ہوں کیونکہ تم علی سکندر خاندان کی بہو ہو۔ انہوں نے وہ بڑے بڑے 2 کنگن اس کی کلائی میں ڈالے تھے جس پہ چھوٹے چھوٹے ہیرے لگے ہوئے تھے۔ بہت شکریہ مجھے قبول کرنے کے لیے۔ جب میری ساس نے مجھے یہ کنگن پہنائے تھے تو کہا تھا کہ انہیں 1 سال کے اندر اندر اپنا پوتا یا پوتی کی صورت دیکھنی ہے، اور ان کی دعا سے 1 سال بعد یاور پیدا ہوا تھا۔ میرے بیٹے کا بہت خیال رکھنا، میرا دل تو چاہ رہا ہے کہ میں کچھ دن اور رک جاؤں، لیکن شہباز کل اٹلی جا رہے ہیں، کچھ کام آ گیا ہے انہیں، اس لیے انہیں اکیلا نہیں چھوڑ سکتی، لیکن اگلی بار جب میں آؤں تو اپنے پوتا پوتی کو ضرور دیکھنا چاہوں گی۔ وہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام کر تھپتھپا رہی تھی۔ مسٹر کی آنکھوں میں نمی تھی، مگر ان کی بات پہ اس کے گال دہکنے لگے تھے۔ وہ مجھ سے بہت ناراض ہوں گے، میں نے ان کی بات نہیں سنی تھی۔ مسٹر نے اپنی الجھن بھی انہیں بتا دی۔ اسے بار بار یاور سے کی گئی بدتمیزی یاد آ رہی تھی، پتہ نہیں غصے میں کیا کیا کہہ دیا تھا اسے۔ کیوں ہوگا وہ تم سے ناراض؟ وہ ساری دنیا سے ناراض ہو سکتا ہے، تم سے نہیں۔ انہوں نے پیار سے اس کے گال تھپتھپایا۔ مسٹر کے دل کو کچھ ہوا، لیکن جب تک وہ یاور کو نہ دیکھ لیتی اسے چین نہیں آنا تھا۔ دن سے شام اور شام سے رات ہونے لگی۔ کچھ دیر باتیں کرنے کے بعد مسٹر رومانہ کے کمرے سے نکل کر واپس نیچے آ گئی تھی۔ اپنے کمرے میں جا کر اسے پھر سے ایک چیز دیکھ کر یاور یاد آنے لگا۔ وہ اس کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی، مگر اب اس سے دور بھی نہیں رہ سکتی تھی۔ اس کی نظریں کمرے میں یہاں وہاں بھٹکنے لگی۔ اس دن وہ مسٹر کے لیے صرف گلابوں کا گلدستہ لایا تھا جو مسٹر نے بے دردی سے غصے سے نوچ کر فرش پر پھینک دیا تھا۔ کچھ کانٹے اس کے ہاتھ میں چبھ بھی گئے تھے، لیکن اس وقت وہ اتنے غصے میں تھی کہ درد کی پرواہ نہیں کی۔ اب تک وہ زخم ٹھیک بھی ہو گئے تھے۔
رات 10 بجے تک وہ گھر واپس آیا تھا۔ کمرے میں جانے سے پہلے اس نے ایمان سے مسٹر خان کا پوچھا، مسٹر خان کی طبیعت کیسی ہے، کچھ کھایا؟ اس نے، اب کچھ بہتر ہے، آپ بھی جاگ گئی تھی تو میں نے انہیں کھانا کھلا دیا تھا۔ اس کے بعد وہ آپ کی موم سے کچھ باتیں کرتی رہی، پھر تھوڑی دیر پہلے ہی اپنے روم میں گئی تھی۔ ایمان نے اسے بتایا تو اس نے سر اس بات میں ہلایا، اپنے کمرے کی جانب گیا، کمرے کا دروازہ کھولا، مسٹر خان سامنے سوئی ہوئی تھی۔ اس کا وجود اپنے کمرے میں دیکھ کر یاور کو جو کمرے میں خالی پن محسوس ہو رہا تھا وہ دور ہو گیا۔ وہ اپنا کوٹ ایک طرف رکھ کر آہستہ سے چلتے ہوئے اس کے قریب آ گیا اور جھک کر اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ وہ سکون اور اطمینان سے سوئی ہوئی تھی۔ اس طرح سوتے سوتے وہ بالکل معصوم لگ رہی تھی۔ آنکھوں کی سوجن اب کافی کم ہو چکی تھی۔ کچھ لمحے وہ اس کے پاس رک کر اس کے چہرے کو یوں ہی دیکھتا رہا۔ مسٹر خان نے کروٹ لی تو اس کے بالوں کی ایک لٹ پھسل کر اس کے چہرے پہ آ گئی۔ یاور نے احتیاط سے وہ لٹ اس کے کان کے پیچھے کی اور اس کے بالوں پہ بوسہ دیا۔ مسٹر خان کے بے اختیار رویے نے اس کے دل کو بہت تکلیف پہنچائی تھی، مگر وہ اسے کسی صورت بھی خود سے الگ نہیں کر سکتا تھا۔ اب تو اس کی ساری غلط فہمی بھی دور ہو گئی تھی، لیکن یاور کا دل اندر ہی اندر بے چین ہو رہا تھا۔ اس نے کتنی آسانی سے کہہ دیا تھا کہ وہ اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ وہ جب بھی یہ بات سوچتا تھا اسے تکلیف ہوتی تھی۔ وہ ایک پیار بھری لیکن اداس نظر اس پہ ڈال کر وہاں سے ہٹ گیا۔ اس نے سست انداز میں اپنے کپڑے چینج کیے، پھر آہستہ سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ ذہنی طور پر مسٹر خان کی طرف سے کچھ ڈسٹرب ہو رہا تھا۔ اس کے ذہن کو اس وقت سوچنے اور آرام کرنے کے لیے اس نے کھانا بھی ٹھیک سے نہیں کھایا تھا۔ گزرے دنوں کے واقعات سوچتے سوچتے وہ چلتا ہوا پول کی جانب گیا۔ کچھ دیر وہ سوئمنگ پول کے پاس رکھی کرسی پہ بیٹھا، پانی کو دیکھ کر مسٹر خان اور اپنے ایک ساتھ گزارے حسین لمحوں کو یاد کرتا رہا۔ مسٹر خان کا اس سے ملنا، اس کا مسٹر خان کو ناپسند کرنا، اسے ٹارچر کرنا، مسٹر خان کا اس کے خواب میں آنا، حارث ڈوگر کی نظروں سے مسٹر خان کو بچانا، اس سے نکاح اور پھر وشما کا یہ سب کچھ بتا دینا، مسٹر خان کا اس سے بدگمان ہونا اور چھوڑ کر چلے جانا، مسٹر خان کا اسے دوبارہ ملنا، ناراض ہونا، لڑنا جھگڑنا، پھر مان جانا، اور پھر وہ سب جو میرال اور وشما نے کرنے کی کوشش کی، اس سب میں اس کی اور مسٹر خان کی حسین یادیں بہت کم تھیں۔ دنیا انہیں ایک ساتھ خوش رہنے ہی نہیں دیتی تھی۔ ماضی اور حال کی کچھ تلخ یادیں پھر سے اسے پریشان کرنے لگی تھیں۔ وہ ایزی پول چیئر سے اٹھا اور اپنی شرٹ اتار کر اس پہ ڈالی اور پانی میں چھلانگ لگا دی۔ کچھ دیر تک پانی میں سوئمنگ کر کے وہ اپنا ذہنی دباؤ کسی حد تک کم کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اس کے بعد وہ دوبارہ اپنے کمرے میں آیا اور شاور لے کر دوسرے کپڑے پہنے اس نے ایک نظر سوتی ہوئی مسٹر خان پہ ڈالی۔ بورڈ میٹنگ شروع ہونے والی تھی۔ شہباز علی سکندر نے اسے ایک بار پھر بات کرنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ اپنے فیصلے پہ اٹل تھا۔ بالآخر انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کسی صورت پیچھے ہٹنے والا نہیں تھا۔ جب میٹنگ شروع ہوئی تو اکثریت نے یاور کی سائڈ کو چنا۔ مرجر ڈسالو کرنے کا فیصلہ منظور ہو گیا۔ اسحاق اور میرال بہت غصے میں اسے گھور رہے تھے، لیکن یاور کو ان کی ذرا بھی پرواہ نہیں تھی۔ شہباز علی سکندر نے کمپنسیشن کے لیے اپنے 10% شیئرز میں 5 انہیں اور 5 یاور کو دے دیے تھے۔ لیگل ڈاکومنٹس تیار تھے اور سائن بھی ہو چکے تھے۔ مکمل قانونی کارروائی میں کچھ دن لگ جانے تھے، مگر فیصلہ ہو چکا تھا۔ مسٹر خان کی اچانک سے آنکھ کھل گئی۔ اس نے اپنے ارد گرد دیکھا تو احساس ہوا کہ وہ خواب سے جاگی ہے۔ کتنا خوبصورت خواب تھا جو اس نے ابھی سوتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ دونوں اپنی ٹانگیں پانی میں لٹکا کر پول کے کنارے بیٹھے تھے۔ یاور نے اس کے گرد اپنے بازو قائم کیے تھے اور اسے اپنے ساتھ لگا لیا تھا۔ مسٹر خان نے اس کے کندھے پہ اپنا سر ٹکا دیا۔ خود اس نے تیز جامنی رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور یاور نے تیز نیلے، لیکن رات کے وقت وہ دونوں کپڑے کالے ہی معلوم ہو رہے تھے۔ یاور خاموش بیٹھا تھا، لیکن اس کی موجودگی مسٹر خان کو پرسکون کر رہی تھی۔ یاور نے اپنی جیب سے کچھ نکالا اور آہستہ سے اس کا ہاتھ تھام کر اس کی کلائی میں باندھا۔ یہ اس لیے یوں ہی اچھا لگا تو لے لیا۔ مجھے لگا تھا اب آپ مجھ سے کبھی پہلے جیسی محبت نہیں کریں گے۔ میں بس تم پہ غصہ تھا کیونکہ تم نے میرا اعتبار نہیں کیا تھا، لیکن میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں یہ میں خود بھی نہیں جانتا۔ وہ آپ سامنے دیکھ رہا تھا۔ آپ پریشان مت ہوں، میں وعدہ کرتی ہوں آپ کوئی کچھ بھی کہے میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ پھر اس کے چہرے کو دیکھا۔ مسٹر خان کے چہرے کے جگنوں سے اس وقت وہ بہت چمکتے ہوئے لگ رہے تھے۔ اس نے بے ساختہ آگے بڑھ کر اس کے ماتھے پہ اپنے ہونٹ رکھ دیے اور اپنا بازو اس کے گرد حائل کیا۔ مسٹر خان نے دوبارہ اس کے کندھے پہ سر ٹکا لیا اور پھر اس کی آنکھ کھل گئی۔ خواب کا فضول بہت گہرا تھا اور کتنی دیر اس خواب کے ذریعے اثر رہی تھی، پھر آہستہ آہستہ حقیقت سے روشناس ہونے پہ وہ اثر چلا گیا اور پھر اسے سب کچھ یاد آ گیا تھا۔ رات کو کھانے کے بعد اسے تھکاوٹ محسوس ہو رہی تھی۔ اس کا ارادہ یہ تھا کہ وہ یاور کا انتظار کرے گی، مگر لیٹے لیٹے وہ سو گئی تھی۔ اتنے بڑے کمرے میں وہ اکیلی تھی، اسے اپنے برابر یاور کی کمی محسوس ہوئی تھی۔ اس نے بیڈ کے سائڈ پہ اپنا فون اٹھا کر وقت دیکھا، فجر ہونے والی تھی۔ وہ آہستہ سے اٹھے، وضو کر کے آ گئی۔ اس نے جائے نماز بچھائی اور نماز پڑھ کر کتنی دیر اپنے اور یاور کے دیرپا اور محبت بھرے رشتے کی دعا کرتی رہی۔ اسے بار بار رونا آ رہا تھا، پتہ نہیں کس کی بری نظر تھی ان پہ۔ سب کو ٹھیک ہوتے ہوتے بگڑ جاتا تھا۔ اس کے بعد ناشتے کے وقت وہ باہر نکلی تھی۔ شہباز علی سکندر آفس جا چکے تھے۔ یاور بھی اسے گھر پہ نظر نہیں آیا تھا۔ آج ان کا مرجع ختم ہونے والا تھا۔ میٹنگ کی وجہ سے وہ دونوں باپ بیٹا جلدی ہی چلے گئے تھے۔ ناشتے کی میز پر ایمانہ اور رومانہ بیٹھی تھیں۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے گپ شپ کر رہی تھیں
اسے اپنی جانب آتا دیکھ کر رومانا نے ہونٹوں پہ نرمی سی مسکراہٹ لائی اور مسٹر گان کو دیکھا۔ وہ شروع میں تھوڑا جھجک رہی تھی، مگر کل رومانا نے اسے جو باتیں کی تھیں اس کے بعد وہ کافی ریلیکس ہو گئی تھی۔ تمہاری بہن بہت پیاری ہے، وہ بہت اچھی عادت کی ہے، مجھے اچھا لگا اسے مل کر۔ تمہاری طبیعت کیسی ہے اب؟ انہوں نے مسٹر گان کا حوال پوچھا۔ اب ٹھیک ہوں، اس نے مختصر سا جواب دیا۔ وہ ان کے سامنے رونا نہیں چاہتی تھی۔ کل سے یاور کی صورت جو نہیں دیکھی تھی، اسے اندر ہی اندر ناراضگی کا احساس ہو رہا تھا، بے چینی ہو رہی تھی۔ ایمان رومانا مسٹر گان سے ہلکی ہلکی باتیں کر رہی تھی۔ آج اسے واپس ہاسٹل جانا تھا۔ ناشتہ کر کے اس نے اپنی ضروری سامان پیک کیا اور اپنے ساتھ ہاسٹل لے کر جانا تھا اسے جو پھر ڈرائیور کے ساتھ واپس ہاسٹل کے لیے روانہ ہو گئی۔ اس کے جانے کے بعد رومانا مسٹر گان کے کمرے میں آ کر اس کے پاس بیٹھ گئی۔ مجھے تم سے بہت ساری باتیں کرنی ہیں بیٹا۔ سارا دن وہ میڈیا اور کمپنی کے سینئرز ممبر کے ساتھ میٹنگ میں مصروف رہا تھا۔ رات کو کافی دیر سے اس کی واپسی ہوئی۔ کل اس کے موم ڈیڈ واپس جا رہے تھے۔ اتنا تو اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ ڈیڈ اس کے فیصلے سے خوش نہیں تھے، اسی لیے وہ واپس جا رہے تھے، لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا کہ کچھ عرصے بعد وہ یاور سے بالکل نارمل انداز میں ہی بات کریں گے۔ یہ ناراضگی وقتی ہے جسے مسٹر گان کی ناراضگی وقتی تھی۔ وہ واپسی میں سارا راستہ یہی سوچتا آیا تھا کہ جب مسٹر گان اسے دیکھے گے تو پہلا ری ایکشن اس کا کیا ہوگا۔ اب تک وہ یہ تو سمجھ چکی تھی کہ اس بار وہ غلطی پر تھی۔ مسٹر گان بیڈ روم میں نہیں تھی۔ اس نے دروازہ کھولا، اندر داخل ہوا، کمرہ خالی تھا۔ اس نے اپنا کوٹ اتار کر رکھا اور کف کے بٹن کھولنے لگا۔ کھولتے کھولتے وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے جا کر رکا۔ اس وقت وہ اپنا عکس دیکھ رہا تھا۔ آنکھوں کی سرخی کے باعث وہ زیادہ پرکشش لگ رہا تھا۔ وہ اپنا مزید جائزہ لے رہا تھا جب مسٹر گان اچانک سے کمرے میں آئی۔ وہ ابھی بھی نہا کر نکلی تھی۔ باتھ روب پہنے گیلے بالوں کو تولیے سے رگڑتی ہوئی وہ باہر نکلی تھی۔ اپنے سامنے یاور کو دیکھ کر وہ ایک دم ٹھٹکی۔ وہ اسے دیکھ رہا تھا، اس کا چہرہ سنجیدہ تھا۔ وہ چند قدم چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ بغیر کچھ کہے اس نے اپنا ہاتھ اس کے چہرے پہ رکھا۔ مسٹر گان نے بے سخت آنکھیں بند کی۔ وہ ایک دم رک گیا۔ اس کی مسٹر گان کی بند آنکھوں کو بہت غور سے دیکھا تھا۔ کچھ لمحے خاموشی سے سرک گئے۔ جب کچھ بھی نہ ہوا تو مسٹر گان نے آنکھیں کھول کر دیکھا۔ وہ اب بھی اس کے بہت قریب کھڑا تھا، لیکن صرف اسے دیکھ رہا تھا۔ محبت، تنہائی، تھکن، تھوڑا سا غصہ، ٹوٹے دل کی کرچیاں، ویرانی اور ناراضگی۔ آج دور نہیں جاؤ گی مجھ سے؟ وہ اس کے گال پہ ہاتھ رکھے بلا کی سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ آئی ایم اس کی بات پوری سنے بغیر ہی اس نے اپنا ہاتھ کھینچا اور سیدھا ڈریسنگ روم میں گھس گیا۔ مسٹر گان نے چہرہ موڑ کر ڈریسنگ روم کے دروازے کو دیکھا جہاں سے وہ ابھی اندر گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں پانی بھرنے لگا۔ اس کے دل کو تکلیف ہو رہی تھی۔ وہ اسے بے رحمی برت رہا تھا اور مسٹر گان وہیں بیٹھ کر رونے لگے۔ یاور کو اسے دیکھ کر پھر سے وہ رات یاد آئی تھی جب وہ پہلی بار اس کے سامنے باتھ روم میں آئی تھی۔ اس دن وہ اسے فرار کے راستے ڈھونڈ رہی تھی اور آج بغیر کسی مزاحمت کے وہ اسے خود ہی اپنا آپ سونپ رہی تھی۔ اس نے کتنی شدت سے خود کو روکا تھا۔ وہ اس سے ناراض نہیں تھا، اسے مسٹر گان پہ غصہ تھا۔ وہ اسے احساس دلانا چاہتا تھا کہ کس طرح اس نے یاور کا دل توڑا ہے۔ کچھ دیر بعد وہ نہا کر نکلا تو مسٹر گان بیڈ کے کنارے بیٹھی تھی۔ اس کی پلکیں بھیگی ہوئی تھیں، یقیناً روئی تھی۔ اس نے بہت جبر کر کے خود کو اس کے قریب جانے سے روکا تھا۔ اسے دیکھ کر وہ اٹھی تھی جیسے کچھ کہنا چاہتی ہو، مگر وہ کچھ سنے بغیر ہی کمرے سے نکل گیا۔ مسٹر گان کی آنکھیں پھر سے برسنے لگی تھیں۔ رومانا اور شہباز علی سکندر واپس جا رہے تھے۔ مسٹر گان انہیں ایئرپورٹ چھوڑنے جانا چاہتی تھی اور یاور شاید نہ مانتا، مگر رومانا نے اسے بھی ساتھ بٹھا لیا۔ یاور خود ڈرائیو کر رہا تھا۔ اس کے برابر شہباز علی سکندر بیٹھے تھے۔ رومانا اور مسٹر گان پیچھے بیٹھ گئی تھی۔ اپنا اور یاور کا خیال رکھنا، اور جو میں نے تمہیں کہا ہے وہ بھی یاد رکھنا۔ ایئرپورٹ پہ کھڑے ہو کر جہاز میں بورڈنگ سے پہلے رومانا نے اسے کہا تھا۔ وہ اپنے ساتھ کھڑے اس مغرور شہزادے کو دیکھا جو بلیک بزنس سوٹ میں آنکھوں پہ کالا چشمہ لگائے اس کی جانب دیکھنے سے مکمل اجتناب کر رہا تھا۔ رومانا نے اسے جانے سے پہلے گلے لگایا تھا۔ اس کی آنکھیں بے اختیار بھیگنے لگی تھیں۔ یہ لڑکی ان کے بیٹے کی خوشیوں کی وجہ تھی۔ اسے دیکھ کر وہ مسکرایا کرتا تھا۔ اس کی خاطر وہ اپنی جان دینے والا تھا اور اسی کی وجہ سے وہ دوبارہ زندگی کی طرف آیا تھا۔ وہ دوبارہ جینے لگا تھا۔ ان کے درمیان جو بھی غلط فہمی تھی وہ دور ہو گئی تھی۔ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ یاور اس لڑکی سے کتنی محبت کرتا ہے۔ وہ ہر حال میں اس کی حفاظت کرے گا اور اس سے محبت بھی کرے گا۔ انہوں نے دونوں کو ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ خوش رہنے کی دعا دی تھی۔ شہباز علی سکندر نے اس کے سلام کا جواب دیا تھا اور سرسری سا حال احوال پوچھا تھا۔ وہ یاور سے ناراض تھی، اس لیے رومانا کی طرح گرم جوشی نہیں دکھائی۔ انہیں سی آف کر کے یاور واپس کار میں آ کر بیٹھ گیا۔ وہ جھجکتی ہوئی اگلا دروازہ کھولنے لگی تھی، مگر یاور کا سنجیدہ موڈ دیکھ کر پچھلا دروازہ کھول لیا۔ آگے آ کر بیٹھو، اس نے ایک دم کہا، مگر اگلے ہی پل بجھ بھی گیا۔ میں ڈرائیور نہیں ہوں تمہارا۔ تو اس کے پیچھے بیٹھنے سے اس کی شان میں کمی آ رہی تھی، اس لیے آگے بلوایا۔ کچھ دیر اس طرح خاموشی میں گزری۔ مسٹر گان کو اس کا یہ رویہ بہت دکھی کر رہا تھا۔ اسے بہت اچھی طرح سے احساس تھا کہ غلطی اس کی تھی۔ وہ معافی مانگنا چاہتی تھی تاکہ یاور کم از کم اس سے بات تو کرے، مگر جیسے ہی اس نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے، یاور نے ایک دم سے میوزک پلے کر دیا۔ روٹھے ہو تم کو منائیں کیسے؟ بولو نا۔ مسٹر گان کو لگا کہ اس کے دل کی بات شاید ایسے ہی وہ سمجھ جائے۔ میں تینوں سمجھاواں کی، نہ تیرے بنا لگدا جی۔ یاور نے پھر نیکسٹ کر دیا۔ کون تجھے یوں پیار کرے گا جیسے میں کرتی ہوں؟ یاور نے غصے سے میوزک پلیئر ہی آف کر دیا۔
سارے گانے اسے مس رگان سے ناراضگی ختم کرنے پہ اکسا رہے تھے، وہ اتنی جلدی اسے معاف نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے پھر سے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا۔ مجھے ڈرائیونگ کے دوران باتیں کرنا پسند نہیں ہے۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آفس۔ یاور کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آج کل مسٹر خان کی خوبصورتی اور کشش میں اضافہ کیسے ہوتا جا رہا تھا۔ اس کو اپنا پورا دھیان لگانا پڑتا تھا مسٹر خان کی موجودگی میں خود کو بے نیاز ظاہر کرنے کے لیے۔ ایئرپورٹ پر کس طرح وہ رومانہ کی بات پہ گلابی گال لیے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ تو اسے آنکھوں پہ لگے کالے شیشوں کی وجہ سے نہیں دیکھ پائی تھی، مگر اس نے ترچھی نظروں سے مسٹر خان کو دیکھا تھا۔ وہ اس کی محبت کے سامنے اپنا غصہ قائم نہیں رکھ پا رہا تھا۔ گاڑی میں مسٹر خان نے کتنی بار بولنے کی کوشش کی تھی اور یاور نے اسے اگنور کرنے کی پوری کوشش کی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ کیا کہنا چاہتی ہے، مگر مسٹر خان نے یاور کی محبت کا یقین نہیں کیا تھا۔ وہ بات یاور کو بہت دکھی کر رہی تھی۔ اب اتنی آسانی سے تو وہ اسے بخشنے والا نہیں تھا۔ آج کل آفس میں کام کا لوڈ بہت تھا، مرجر ڈسالو ہوا تھا، اس لیے وہ بہت مصروف تھا۔ لیٹ نائٹ پہ کام کرنا پڑتا تھا۔ وہ گھر آ کر مسٹر خان کو اگنور کر کے اپنے اسٹڈی روم میں چلا گیا تھا۔ 2 ہفتوں تک اسی طرح چلتا رہا تھا۔ بیچ میں 2-3 بار وہ گھر آیا نہیں۔ مسٹر خان کو مزید پریشانی ہونے لگی تھی۔ اب وہ یاور پہ شک نہیں کر رہی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ یہ سب اسے نظر انداز کرنے کے لیے کر رہا ہے۔ رات کو وہ 11 بجے کے قریب ہی گھر پہنچا تھا۔ اس نے ہمیشہ کی طرح اپنا کوٹ ایک بازو پہ ڈال رکھا تھا۔ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے وہ اندر آیا تھا اور سیدھا اسٹڈی روم کی طرف گیا۔ دروازہ بند کر کے پہلے اپنے کمرے کا دروازہ کھولنے کی آواز آئی تھی، مسٹر خان جاگ رہی تھی۔ اس نے اپنا کوٹ اور کرسی کی پشت پہ ڈالا تھا کہ دروازہ پہلے ناک ہوا، پھر نوب گھما اور مسٹر خان دروازہ کھول کر اندر آ گئی۔ وہ لیپ ٹاپ کھولے بیٹھا تھا۔ وہ اپنے آپ کو کام میں مصروف ظاہر کرنا چاہتا تھا۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ سن رہا ہوں، بولو۔ وہ میں آپ سے اس دن کے لیے معافی۔ جانے کا کیا ارادہ ہے؟ وہ انگلیاں مروڑ دی، اپنی بات بھی مکمل نہیں کر پائی۔ یاور نے ایک دم پوچھ لیا۔ جی، تم نے کہا تھا تم میرے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، اس لیے پوچھ رہا ہوں۔ وہ تو میں نے پہلے کہا تھا، اب میں ایسا نہیں چاہتی۔ پتہ نہیں وہ اسے تنگ کر رہا تھا۔ تو اب کیا چاہتی ہو؟ آئی ایم سوری، میں نے آپ کو ہرٹ کیا، میں جانتی ہوں۔ ہرٹ اس کے لیے بہت چھوٹا لفظ ہے جو تم نے میرے ساتھ کیا۔ جانتی ہوں، اس لیے میں معافی مانگ رہی ہوں آپ سے۔ جب تمہارے بابا کے منی انویسٹمنٹ کے پیپرز میرے سامنے آئے تھے، اس وقت میں نے بھی اس طرح ثبوتوں کو دیکھ کر کیا تھا جو بھی کیا تھا۔ تب تم نے میری ایک بات نہیں سنی تھی، تم نے مجھے معاف نہیں کیا تھا، مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ انہیں میں پرسنلی نہیں جانتا تھا، لیکن تم مجھے پرسنلی جانتی تھی مسٹر خان۔ تم نے بھی مجھ سے زیادہ ثبوتوں پر اعتبار کیا۔ اب بتاؤ میرا کتنا قصور تھا اس سب میں، جس کی سزا تم نے مجھے 2 سال دی؟ تمہاری سزا کتنی ہونی چاہیے؟ مسٹر خان کے رونے میں تیزی آ گئی۔ وہ سمجھ گئی تھی یاور کیا کہنا چاہتا ہے، مگر اسے کچھ بولا نہیں گیا۔ میں نے جو کچھ انجانے میں کیا تھا، تم نے بھی میرے ساتھ وہ سب کر دیا۔ اس کے بعد میں تمہارا مقروض نہیں ہوں۔ میں نے اس جرم کی سزا بھگت لی، اصلی قصوروار بھی پکڑ لیے اور انہیں سزا دلوائی۔ میرا خیال ہے اب میرا اور تمہارا حساب برابر ہو گیا ہے۔ تو آپ مجھے معاف نہیں کریں گے؟ کر دیا ہے معاف، یاور نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ روتے ہوئے امید بھری نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی یاور اسے گلے لگائے، وہ تسلی دے اسے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہے۔ یاور کی آنکھیں پڑ چکا تھا اس کی، مگر اس نے ایسا نہیں کیا۔ اب تم جا کر سو جاؤ، مجھے کچھ کام ہے۔ وہ واپس اپنی کرسی پہ آ کر بیٹھ گیا تھا اور دوبارہ لیپ ٹاپ پہ نظریں جما لیں۔ مسٹر خان نے بوجھل دل کے ساتھ اسے دیکھا۔ کیا تھا اگر ایک مرتبہ تسلی دیتا؟ معاف بھی ایسے کیا تھا جیسے اپنے دل پہ جبر کیا ہو۔ اس نے آہستہ سے اپنے آنسو صاف کیے اور سست روی سے چلتے ہوئے اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ بیڈ پہ بیٹھے اس کی آنکھوں سے پھر سے آنسوں کی لڑی شروع ہو پڑی۔ یاور نے اسے کہہ تو دیا تھا معاف کر دیا، مگر اس کا رویہ بالکل بھی معافی والا نہیں تھا۔ وہ اسے جان بوجھ کر نظر انداز کر رہا تھا، اور یہ بات مسٹر خان کے لیے ناقابل برداشت ہوتی جا رہی تھی۔ مسٹر خان کے جانے کے بعد یاور نے ایک بے چین نظر اس دروازے پر ڈالی جہاں سے ابھی وہ نکل کر گئی تھی۔ وہ گہرا سانس لے کر رہ گیا۔ یاور کو اس کا رونا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اس کا ایک ایک انداز سمجھ گیا تھا، مگر وہ اس وقت واقعی کام میں مصروف تھا۔ اگر مسٹر خان کو گلے لگا لیتا تو اس کا کام ادھورا رہ جاتا۔ تسلی دینے کا کام اس نے کسی اور دن پہ چھوڑ دیا تھا، اور ایک وجہ یہ بھی تھی وہ اسے احساس دلانا چاہتا تھا کہ یاور کو بھی تکلیف ہوتی ہے اس کے رویے سے۔ وہ اس سے کتنی محبت کر لے، مگر مسٹر خان ہمیشہ اسے چھوڑ کر جانے کی بات پہلے کرتی تھی۔ وہ اس کی اس دھمکی کا اثر ختم کرنا چاہتا تھا۔ 1 ہفتہ مزید گزر گیا تھا اور اب اس کا آفس کافی حد تک سٹیبل ہو چکا تھا۔ آج اس کا کام جلدی ختم ہو گیا تھا۔